اس ویڈیو میں اللہ لوز می جو ہم یا حمد ہے اس سے متعلق کمپریہنشن ایکٹیویٹی کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں سیکشن بی ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. نمبر 1 ریڈنگ کمپریہنشن. اس کا پارٹ 1 ہے آنسر دیز کویسچنز، یعنی یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہیں. پہلا سوال ہے ان وچ تھنگز ڈز دا پوئٹس سی اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی جو شاعرہ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کن چیزوں میں دیکھتی ہیں یا اللہ ان کو کن چیزوں میں دکھائی دیتے ہیں. تو اس نظم کے بالکل آغاز میں ہی شاعرہ جو ہیں وہ اس بات کے متعلق بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں میں دیکھتی ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ آئی سی یو ان دا اسٹارز وین دا نائٹ گلوز ان ود اے اسپارک، یعنی جب رات جو ہے وہ چمک کے ساتھ جگمگاتی ہے تو ستاروں میں اللہ دکھائی دیتے ہیں، یعنی اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے ان کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر. پھر اس کے علاوہ when the trees sway in the air، یعنی جو درخت ہیں ہوا سے جب وہ جھومتے ہیں تو تب بھی اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. اس کے علاوہ and birds enjoy their share، جب پرندے اپنا کھانا انجوائے کرتے ہیں یا اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کا مزہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو پھول ہیں وہ جب کھلتے ہیں قطاروں میں، جیسے when the flowers bloom in a queue and sleep at night with dew، یعنی پھول جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جب رات کو ان پر اوس یا شبنم کے قطرے جو پڑے ہوتے ہیں اور اس میں وہ سو رہے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیا احساس ہوتا ہے؟ کس کی موجودگی کا؟ اللہ کی موجودگی کا. تو یعنی ان سب چیزوں میں شاعرہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ان کو اللہ دکھائی دیتے ہیں، چونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کے ان چیزوں کے بنانے والے کا، خالق کا یعنی کہ خیال جو ہے وہ دل میں آتا ہے. تو ان سب باتوں کو ہم جواب کی صورت میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. مل کر پڑھتے ہیں. The poetess sees اللہ. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. اسے کہتے ہیں کولن، یہ دو جو ڈاٹس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے. جب کوئی آپ نے ایک لسٹ کی شکل میں کچھ باتیں لکھنی ہوں تو ان سے پہلے آپ اس طرح سے کولن کے نشان کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو شاعرہ ہیں وہ اللہ کو دیکھتی ہیں کن کن مختلف چیزوں میں، تو اب یہ جو مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں الگ الگ سے ایک چھوٹے چھوٹے سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے فریزز ہوتی ہیں یا جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں جملوں کے ٹکڑے ہیں یا حصے ہیں جو یہاں آنے والے ہیں آگے چل کر. تو اس طرح سے جو ہر ایک پوائنٹ ہے اس کے بعد بھی ہم یہاں پر استعمال کریں گے اب کی بار سیمی کولن کے نشان کا، یعنی ایک یہ نقطہ سا ہوتا ہے ایسے ڈاٹ سا ہوتا ہے اور اس کے نیچے اس طرح سے بالکل نیچے کوما کا نشان ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سیمی کولن. تو اس طرح سے یہ جو کوئی بات اس طرح کی ہو جو آپ نے لسٹ سی دینی ہو چیزوں کی، ایک کے بعد دوسری چیز اس طرح سے لکھنی ہو اور اس میں چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں ان چیزوں کو لکھا جائے تو تب سیمی کولن کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اب تو اس پورے اس کو دیکھتے ہیں اس حصے کو. دا poetess sees اللہ in the stars that glow at night، یعنی جو شاعرہ ہیں وہ اللہ کو دیکھتی ہیں ان ستاروں میں جو رات کو جگمگاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب اگلی بات آ رہی ہے یا اگلا پوائنٹ آ رہا ہے تو اس کو پھر سیمی کولن کے نشان کے بعد الگ سے لکھا گیا ہے. اور اس سے بھی مراد یہ ہے کہ جو شاعرہ ہے یعنی یہ جو شروع کا حصہ ہے ایک طرح سے یہ ہر ایک پوائنٹ سے پہلے آپ اس کو یعنی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ یعنی شاعرہ جو ہے وہ اللہ کو دیکھتی ہیں اور کس چیز میں؟ when the trees sway in the air، جب درخت جو ہیں وہ ہوا سے جھومتے ہیں یا ہوا میں لہراتے ہیں تو تب بھی وہ اللہ کو دیکھتی ہیں. ان سب چیزوں کی یعنی موجودگی سے، ان سب چیزوں کے ہونے سے اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ the poetess sees اللہ when the birds enjoy their food، یعنی وہ اللہ کو دیکھتی ہیں جب وہ یہ چیز ان کو دکھائی دیتی ہے کہ جب پرندے اپنے کھانے کو یعنی کہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دراصل کس طرح سے اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر؟ کیونکہ پرندوں کو کھانا کون پہنچاتا ہے؟ یہ خوراک وغیرہ جو ہے پرندوں کے لیے کس نے اس زمین میں رکھی ہے؟ اللہ نے دی ہے. لہٰذا اس وجہ سے
پرندے جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے مہربان ہیں، انہوں نے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر رکھا ہے، اور یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ یہ سب چیزیں سب کو مل جاتی ہیں جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آخری یہاں پر جو پوائنٹ ہے اینڈ، یہاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں چونکہ یہ اب آخری جو ہے وہ پوائنٹ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اینڈ کا بھی استعمال آ رہا ہے سیمی کولن کے نشان کے بعد۔ تو یہاں یہ اگلا پوائنٹ ہے اینڈ when the flowers bloom or sleep in dew، یعنی اس سے مراد ہے کہ the poetess sees Allah when the flowers bloom or sleep in dew، یعنی وہ جو شاعرہ ہیں وہ اللہ کی موجودگی کا ان کو احساس ہوتا ہے جب پھول جو ہیں وہ کھلتے ہیں یا وہ سوتے ہیں اوس کے قطروں میں، یعنی رات کو جب اوس پڑتی ہے، شبنم پڑتی ہے تو پھول جب سوتے ہیں تو تب بھی یہ ہے اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور تو اس سوال کا جو وہ جواب ہے وہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، باقی کا جو حصہ یہ اس سے اگلے سوال میں شامل ہوگا۔ تو اس پورے جواب کو ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھ لیتے ہیں، اب ہمیں اس کی سمجھ تو آ چکی ہے، سوال کو بھی ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ سوال جو ہے وہ اس طرح سے تھا کہ in which things does the poetess see اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی شاعرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کن چیزوں میں دیکھتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جواب بنتا ہے کہ the poetess sees Allah in the stars that glow at night, when the trees sway in the air, when the birds enjoy their food, and when the flowers bloom or sleep in dew۔ تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال، when does the poetess feel the presence of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریزنس کو، موجودگی کو وہ کب محسوس کرتی ہیں جو شاعرہ ہے۔ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے لفظ پریزنس کو اگر ہم یہاں دیکھیں اس نظم کے یا حمد کے اندر، تو یہاں یہ لائن ہمیں ملتی ہے جہاں یہ شاعرہ فرما رہی ہیں کہ when I need a lot of care I feel your presence there، یعنی جب مجھے بہت زیادہ مدد کی، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے تو تب مجھے اللہ کا احساس یا اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ ہی صرف میری بات کو، التجا کو سن سکتے ہیں، وہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ the poetess feels the presence of Allah when she needs a lot of care، یعنی جب شاعرہ کے نزدیک جب ان کو بہت زیادہ مدد کی، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کرتی ہیں۔ اگلا سوال، why does the poetess want more love from اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی شاعرہ جو ہیں وہ اور بھی زیادہ محبت کی جو التجا ہے اللہ سے کیوں کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید محبت کا جو وہ مطالبہ کرتی ہیں، تو وہ کس لیے کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے نظم کے آخری حصے میں، جہاں شاعرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہیں کہ ڈو ہیلپ می ان مائی ڈیڈس، یعنی آپ میرے کاموں میں میری مدد کیجیے، آئی اسمائل اور وین آئی سلیپ، چاہے میں خوشی کی حالت میں ہوں یا غم میں ہوں، اور اسی طرح سے چونکہ وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ کوئی بھی اور اس طرح سے ان کے جو دکھ ہے اس کو محسوس نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی جو خوشی اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں ویسے کوئی دوسرا انہیں اس طرح سے خوش نہیں رکھ سکتا۔ اور وہ مزید جو لو یا اللہ کی جو محبت ہے اس کی التجا جو وہ کرتی ہیں تاکہ اللہ ان کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ تو ان سب باتوں کو جواب کی شکل میں ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، آپ بھی مل کر پڑھیے۔ The poetess wants more love from Allah to help her in her deeds both in happy and sad times۔ The poetess wants more love from Allah، یعنی جو وہ شاعرہ ہیں انہیں اللہ کی اور بھی زیادہ محبت چاہیے، وہ اس کی التجا کرتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ انہیں اسی طرح محبت کرتا رہے، اور وہ کیوں ان کو اللہ کی مدد اور محبت کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں ان کے ہر کام میں، چاہے وہ خوش ہوں یا وہ اداس ہوں، ان دونوں ہی موقعوں پر ان کو اللہ کی جو موجودگی ہے
وہ درکار ہے یا اللہ کی جو موجودگی ہے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ضروری ہے، کیونکہ جیسے اللہ ان کے درد اور دکھ کو سمجھ سکتا ہے یا ان ان کی جو خوشی ہے اس کو قائم رکھ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یعنی کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ التجا کرتی ہیں کہ the poetess believes، اور وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ that no one else besides اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اور کین ہیلپ ہر ٹو اسمائل، ان کو مسکرانے کی طاقت دے سکتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی انہیں مسکرانے کی طاقت دیتا ہے۔ اس کا جو شاعرہ ہے ان کو پورا یقین ہے۔ اینڈ شی وانٹس اللہ ٹو انلائٹن ہر ہارٹ، اور وہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اپنے نور سے منور کر دے، روشن کر دیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو محبت ہے وہ ان کے دل میں قائم رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سے محسوس کرتی رہیں، اور ان کا جو غم ہے یا دکھ ہے اس میں انہیں کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو، اللہ کی موجودگی کے ہونے کی وجہ سے، اور اللہ ہی کی مدد سے جو ہے ان کی خوشیاں جو ہیں وہ قائم رہیں، وہ ہمیشہ خوش رہ سکیں۔ یعنی ایک طرح سے ان کے جو غم ہے وہ بھی خوشی میں بدل جائیں اللہ کی موجودگی کی وجہ سے، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ کے نور سے جب منور ہو جائے گا تو انہیں کوئی تکلیف یا دکھ محسوس نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ ہر مشکل جو ہے اس کے بعد آسانی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جن کے دل اللہ کے نور سے منور ہوں انہیں دنیا کی جو چھوٹی موٹی غم اور خوشیاں ہوتی ہیں وہ اتنا ان پر اثر نہیں کرتی، اور ان کے نزدیک اللہ کو خوش رکھنا اور اللہ کے قریب رہنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ دنیا کی جو رنگی ایسے جو لوگ کہ جن کے دل اللہ نے اپنے نور سے منور کر رکھے ہوں، وہ دنیا کی رنگینیوں میں ہر وقت کھوئے رہنے کے بجائے ایسی قدرتی مناظر یا چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ جن میں اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، جیسے کہ نظم کے شروع میں مختلف باتوں کے متعلق بتایا گیا۔ تو لہٰذا اس طرح سے یہ سوال کا مکمل جواب ہے، اور یہ ریڈنگ کمپریہنشن ایکٹیویٹی یہاں مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور ان سوالات کے جوابات کو لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔